السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے ایسے لیڈر جس کا نعرہ تھا آزادی، اپنے فیصلوں میں آزادی، ملک کی پالیسی میں آزادی۔ وہ کسی کا بھی دباؤ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی مرضی سے رہیں، اپنے فیصلے عوامی رائے سے کریں۔ اس نے قوم کے سامنے اپنی آواز بلند کی کہ ہم اپنے ہی ملک میں آزاد نہیں ہیں، بیرونی طاقتیں ہم پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی خواہش ہے جیسے وہ چاہتے ہیں ہم ویسے رہے، اور یہ بات ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ وہ بیرونی طاقتوں کے خلاف ڈٹ گئے، لیکن اس کا انجام عبرتناک ہوا، اسے راستے سے ہی ہٹا دیا گیا۔ تاریخ میں جس لیڈر نے امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی اس کا انجام برا ہی ہوا، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا کرنل قذافی، شاہ فیصل ہو یا صدام حسین یا پھر صدر ضیاء الحق، سب کا انجام ایک جیسا ہی تھا۔ امریکہ کو آنکھیں دکھانے والا کسی بھی رہنما کی موت تبھی نہیں ہوئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے رہنماؤں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو امریکہ نے سازش کے تحت قتل کروایا۔ ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے شاہ فیصل کا۔ فیصل بن عبدالعزیز ال سعود 1964 سے 1975 تک سعودی عرب کے بادشاہ رہے۔ وہ اپریل 1906 میں پیدا ہوئے۔ فیصل بن عبدالعزیز نے نوجوانی میں ہی اہم کارنامے انجام دینا شروع کر دیے۔ حجاز انہوں نے فتح کیا تھا۔ 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1934 میں یمن کے خلاف جو کامیاب فوجی کارروائی کی گئی تھی وہ شاہ فیصل کی سربراہی میں ہی کر دیے تھے۔ وہ یمن میں بندرگاہ حدیدہ تک پہنچ گئے تھے، اور اگر ابن سعود جنگ بندی پر راضی نہ ہوتے تو فیصل بن عبدالعزیز آسانی سے باقی یمن بھی فتح کر لیتے۔ شاہ فیصل بچپن سے ہی اسلام پسند تھے۔ وہ اتحادی امت کے عظیم داعی تھے، لیکن ان کا انجام دردناک تھا۔ 25 مارچ 1975 کے روز شاہ فیصل سعودی عرب کے لوگوں سے مل رہے تھے۔ انتظارگاہ میں کویتی وفد بھی اس سے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعود اس کویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے، اور اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنا ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولی مار دیے۔ شاہ کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعود پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو وہاں پر موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا شہزادے کو قتل نہ کرنا۔ فیصل بن مسعود اس دوران اطمینان سے وہی کھڑے رہے اور گارڈ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ بچ نہ ہو سکے اور جہاں پانی سے کوچ کر گئے۔ صدام حسین۔ سابق عراقی صدر صدام حسین بغداد کے دسمہ میں واقع شہر تقریب کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں میں چلی گئی۔ چند سالوں بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام حسین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی۔ محلے کے بچے صدام حسین کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس عرصے کے دوران وہ بالکل تنہا رہتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تقریب میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصی سرگرم تھے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نوآبادیاتی حکومت اور جاگیرداروں کے خلاف ہوتے گئے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کے خاتمے کے بعد ملک کو تشدد بحرانی دور کا آغاز ہوا، لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار ام الحسن باقر کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ 1958 میں ان کی پارٹی اقتدار میں آئی اور ام الحسن باقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ 1979 میں صدام حسین صدارت کے تخت پر براجمان ہوئے۔ فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ عراق پر حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو صدام کے دونوں بیٹوں کو عراق کے شمالی شہر میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ صدام حسین کو 14 دسمبر 2003 کو ہفتے کے شام مقامی وقت کے مطابق 8 بجے عراق کے شہر تقریب کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 بندوں کے قتل کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی۔ معمر قذافی، جنہیں کرنل قذافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1969 سے 2011 تک لیبیا کے رہنما رہے۔ وہ 7 جون 1942 کو پیدا ہوئے۔ ریاست متحدہ امریکہ بنانے کے بڑے حامی تھے۔ انہیں افریقی اتحاد، جس میں 53 افریقی ممالک شامل ہیں، ان کا صدر چنا گیا۔
کرنل قذافی نے بھی الزام عائد کیا گیا تھا کہ ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ کرنل قذافی نے اپنے آخری خطاب میں کہا تھا، میں نے 40 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے حکومت کی۔ میں نے لوگوں کو گھر، ہسپتال، اسکول اور بھوک کی حالت میں انہیں خوراک دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب مجھے فوجی تاریخ کی سب سے بڑی طاقت کے حملے کا سامنا ہے۔ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے مرنے کی خواہش نہیں، لیکن اگر مجھے اپنے سرزمین اور اپنے لوگوں جو میرے بچے ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے مرنا بھی پڑا تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ اپنی اس تقریر کے ذریعے میں صلیبی جنگ لڑنے والے نیٹو ممالک کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ان کے حملوں اور ان کے مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ 2011 میں نیٹو اور قبائلی باغیوں نے قذافی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 20 اکتوبر 2011 میں حملہ آوروں نے قذافی کو قتل کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ پاکستان میں آپ کو قائد عوام یا بابائے آئینی پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1950 میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن حاصل کی۔ 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ ذوالفقار علی بھٹو پہلے ایشیائی تھے جنہیں انگلستان کی ایک یونیورسٹی ساؤتھ ایمپین میں بین الاقوامی قانون کا استاد مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصہ مسلم لا کالج کراچی میں دستور قانون کے لیکچرر رہے۔ دسمبر 1957 میں پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کے انتخابات میں پیپل پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ذوالفقار علی بھٹو دسمبر 1971 سے 13 اگست 1973 تک صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے۔ 14 اگست 1973 کو نئے آئین کے تحت وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 1977 کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے سبب ملک میں خانہ جنگی جیسی کیفیت پیدا ہوئی۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے بھٹو کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی۔ ضیاء الحق 1924 میں جلندھر میں ایک غریب کسان محمد اکبر کے ہاں پیدا ہوئے۔ جلندھر اور دلی میں تعلیم حاصل کی۔ 1945 میں فوج میں کمیشن ملا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برما، ملایا اور انڈونیشیا میں خدمات انجام دیے۔ آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائے۔ 1973 میں میجر جنرل اور 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر کور کمانڈر بن گئے۔ 1 مارچ 1976 کو پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی اسٹاف مقرر ہوئے۔ 17 اگست 1988 کو صدر ضیاء الحق بہاولپور کے قریب الخالد ٹینک کی آزمائش کارکردگی دیکھنے بہاولپور ایئرپورٹ سے طیارے نے 3:30 بجے پرواز بھری۔ صدر ضیاء الحق کے ساتھ پاکستان میں امریکی سفیر کے سمیت اور لوگ بھی موجود تھے۔ طیارے اڑان بھرے تھی کہ کچھ دیر بعد فضا میں دھماکہ ہوا اور جہاز مکمل تباہ ہوئی اور ایک فرد بھی زندہ نہ بچ سکا۔ آج بھی رائے عام پائی جاتی ہے کہ اس طیارے کو باقاعدہ پلاننگ کر کے بم سے اڑایا گیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔